وقت ساری دنیا میں ایک ہی سیریل تقریباً 130 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو کر چل رہا ہے۔ وہ سیریل کا نام کیا ہے؟ وہ اترغل غازی۔ نوجوان اسے بہت دیکھ رہے ہیں، بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ ان کی اپنی جگہ پر، لیکن اسے سیریل میں پیش کر دیا گیا۔ مولانا سے پوچھا گیا، مولانا طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا گیا کہ اترغل غازی دیکھنا جائز ہے؟ پتہ نہیں کہ انہوں نے جواز کا فتویٰ کیسے دیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اب سن لو آپ حضرات، کسی بھی تاریخ کو موبائل کے ذریعے رائٹنگ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کلپ یا سیریل یا ایکٹنگ کے ذریعے سے جو چیز بنا لی گئی ہے اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ایک چھوٹا سا کلپ پہنچا مولانا کا، مولانا نے اپنی مضبوط دلیل یہ پیش کی، غلط چیزوں کے دیکھنے کے بجائے اس چیز کا دیکھنا اس سے بہتر ہے۔ یہ دلیل نہیں، شراب کی کئی قسمیں ہیں، 2000 روپے والی شراب، 5000 روپے والی شراب، 1000 روپے والی شراب، 100 روپے والی شراب پی رہے۔ اب کوئی آدمی جا کر یہ پوچھے کہ 100 روپے والی شراب پینا جائز ہے کیا؟ اگر کوئی مولوی یہ فتویٰ دے دے 5000 روپے والی شراب پینے کے بجائے 100 روپے والی شراب پی لینا بہتر ہے، کیا یہ کوئی معقول بات ہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رے بابا، دیوانے کے جگہ بکلے کو ہوں میں کیا سب بھی دیکھ رہی ہیں کیا؟ بنانے والے تاریخ بگاڑ کر بناتے ہیں۔ میں تفصیل انشاءاللہ تعالی جب مساجد میں جمعے کی مکمل اجازت مل جائے گی اس وقت عرض کروں گا، لیکن تاخیر بھی ایک بہت بڑا فساد ہے، اس لیے میں کچھ مختصر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ غرض ٹیپو سلطان سیریل جب آیا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا، بڑے بڑے علماء کہے کہ نہیں دیکھنا۔ ایک تو اس کی وجہ کیا، تاریخ کو یہ سیریل اور فلم والے 80% بدل دیتے ہیں۔ کتنے فیصد؟ بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 90% سے زیادہ بدل دیتے ہیں۔ دوسری بات ذہن میں رکھے نوجوانوں، شہیدوں کے ساتھ مذاق نہ کرو، مجاہدوں کے ساتھ مذاق نہ کرو، تاریخ کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ فلم اور سیریل دیکھ کر کسی کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ مولانا کہے ہیں کیونکہ ملک ان کا الگ ہے، اگر ہندوستان میں ہوتے تو میں ڈائریکٹ فون کر کے بات کرتا، اس مسئلے میں بھی میں بات کر سکتا ہوں، لیکن حکومت ہمارے فون پر بھی غلط نتیجہ نکالتی ہے۔ ہمیں احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا ملک اگر کسی ملک سے محبت نہیں کرتا تو ہم بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ کیا ہے اکرم صاحب؟ ہاں، ایک ایسا ملک ہے اور اس کے 2 شہر ایسے ہیں،
ہم اس کی محبت میں کسی کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک مکہ ایک مدینہ, اس میں کوئی سودا نہیں ہوگا. آج اگر شاہ سلمان اور محمد بن سلمان سے مودی جی کے تعلقات اچھے ہیں تو اچھے ہیں, کل جا کر تعلقات خراب ہو گئے. اس تعلقات کی خرابی کی وجہ سے کوئی قانون اگر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکے کو فون نہ جائے, مدینے کو فون نہ جائے, اس قانون کو تو ہم کبھی مانے یہ نہیں, کیونکہ مکہ اور مدینہ ہمارے آستہ میں داخل ہے, مکہ اور مدینہ ہمارے دھرم میں داخل ہے, مکہ اور مدینہ ہمارے ایمان میں داخل ہے. ہم اس میں کسی کی بات نہیں مانیں گے. سنو نوجوانوں, مجھے کچھ ضروری باتیں بھی عرض کرنا ہے جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہ ماحول نہیں رہے گا, اس سے اچھا ماحول انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگا. اس کے کچھ مسائل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. 5-10 منٹ زیادہ بھی ہو گئے تو کوئی فرق نہیں. اسلام کا جذبہ, اللہ کی محبت, نبی کی محبت, اولیاء کی محبت, ملک اور ملت کی محبت, یہ دو طریقے سے حاصل کرو. ایک علماء کے بیانات سے, دوسرا کتابوں سے. فلموں سے اور سیریلوں سے کوئی جذبہ آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. ہاں, غلط جذبے پیدا ہوئے ہوں گے. پکچر دیکھ کر آیا, شریف رضی بن گیا, یہ دیکھا ہے ہم نے. فلم دیکھ کر آیا, باحیا بے حیا ہو گیا. اب تک محبت کا میم تک نہیں معلوم تھا, لو کا یل تک نہیں معلوم تھا. فلم دیکھ کر آیا, یہ چڈا بھی اچھلنے لگا, اب نکلے رہا ہے ہاتھا میں زرینا کرینا, لکھ کو بن رہی ہے الگ. اب وہ ایسا لکھ رہے ہیں کہ کوئی ربر سے بھی نہیں ملتا. جب عقل ٹھکانے لگے گی ساتھ یہ نام لے کر جائے گا. جس کا نام لکھا اگر وہ مل گئی تو فبیہا, نہ ملی تو پھر کیا ہوگا اس نام کا. نوجوانوں, اب سب کو چھوڑ دو, ایک اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ, ورنہ لاک ڈاؤن اور اس کے اندر کے حالات یہ ہمارے لیے آخری عبرت ہے. اس کے بعد بھی اگر ہمارا معاشرہ نہیں سدھرا تو پھر مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان الگ الگ اپنی زندگی میں گرفتار ہو جائے. فلموں سے نصیحت کبھی ملی ہے؟ یہ اور بات ہے کہ فلموں میں اچھے باتیں بھی آ جاتی ہے, لیکن ان اچھے باتوں کو کوئی لیتا نہیں. میں کئی دن پہلے بولا تھا, تمل ایکٹر ایک ہے رجنی کانت, تم نے کیسا معلوم ہے کہ مجھے پوچھو لوگوں, اس کے بارے میں نے سنا کہ وہ فلموں میں ماں باپ کا بڑا ادب کرتا ہے, لیکن اس کی فلمیں دیکھنے کے لیے اس کے چاہنے والے پراپرٹیاں بیچ کر دیکھتے ہیں, بیوی کا زیور بیچ کر دیکھتے ہیں. یہ گھگو پتی ہے, سمجھ میں آئی بات ہے, یہ عذاب ہے اللہ کا. ایسی حالات کی میرے پاس باتیں ہی, اگر میں اسے پیش کیا تو شاید میرے اوپر بھی تم ڈاؤٹ کریں گے, حضرت بھی دیکھ کر رنگے بلکو. خود بنگلور کا ایک نوجوان ہے نا مولانا, میں اخبار میں پڑھا تھا, ایک فلم آیا تھا, میں نے پیار کیا, تو کیا کریا, میں بھی کریا. فرق یہ ہے تو شادی سے پہلے میں شادی کے بعد, آفٹر بیفور فرق ہے. میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں بیفور محبت نہ کرو, آفٹر لڑائی ہوگی, آفٹر محبت کرو, انشاءاللہ تعالی زندگی جنت بن جائے گی.
وہ جو فلم آیا تھا خود بنور کا ایک نوجوان ہے نا 100 مرتبہ دیکھا کرتے، ایک ہی تھیٹر میں روز جا کو تعجب پڑیا، وہ تھیٹر والا اسے روز ٹکٹ دیتے دیتے ایک مرتبہ اسے بغیر ٹکٹ کے تھیٹر میں اسپیشل کرسی میں بٹھا کو اسے دکھا کو اسے پھول کا ہار ڈال کو، اس کے بعد کیا ہوا وہ معلوم نہیں، کیونکہ وہ آگے کی کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ ملا کیا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کم سے کم انہیں چھکری رہتا تو سلمان خان شادی کر لیتا، پھر اللہ نہیں ملیا سلمان خان تو ملیا، انہیں بھی ملیا نہیں انہیں بھی ملیا نہیں۔ اس سے محبت کرو جو حشر کے میدان میں تم سے ملے گا، اس سے محبت کرو جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اس سے محبت کرو جو رو کر تمہاری سفارش کرے گا، اس سے محبت کرو جو تمہارے بغیر جنت کو جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس سے محبت کرو جو اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلائے گا، اس سے محبت کرو جب تم پل صراط میں چڑھو گے اترنے تک تمہارے لیے عافیت کی دعا کرے گا، اس سے محبت کرو جو تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر ولایت کا لباس پہنا کر مجرموں کی محفل سے نکال کر اولیاء کی محفل میں داخل کر کے جنت بھیجے گا، اس سے محبت کرو، اور اس سے محبت کرو جو وہاں ملے گا، اس سے ہرگز نہ محبت کرو جو یہاں بھی نہیں ملتا وہاں بھی نہیں ملتا۔ فلموں کو دیکھ کر کوئی آدمی سدھرتا ہے یہ کسی کے دماغ میں نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ اطرغل غازی کے بارے میں، دوسری بات یہ ہے ہماری تاریخ، ہمارے بادشاہان، ہمارے مجاہدین جو اس زمانے میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے، انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے ساری دنیا کا سیر کرتے تھے، اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو اسلام کے نام پر قربان کیے، ان لوگوں کی شکلیں ہی کچھ اور، ان کی تاریخ کچھ اور۔ آج ان کے نام کے ساتھ جو آدمی ایکٹنگ کرتا ہے، جو آدمی ایکٹنگ کرتا ہے، جو ہمارے بڑے اولیاء، منصف، عادل بادشاہان کا نام لگا کر سیریل میں جو آدمی ایکٹنگ کرتا ہے، ایکٹنگ کے باہر وہ نمبر 1 شرابی ہوتا ہے، ایکٹنگ کے باہر نمبر 1 زانی ہوتا ہے، ایکٹنگ کے باہر وہ انتہا درجے پر گرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تصویر کی ممانعت جو بیان کی ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، ٹیپو سلطان سیریل آنے کے بعد اور آج بھی ان کے موبائلوں میں ٹیپو سلطان سیریل ہو، وہ لوگ جو ٹیپو سلطان سیریل دیکھے ہیں، ٹیپو سلطان کا نام آتے ہی ان کے ذہنوں میں سنجے خان کی تصویر آتی ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ سنجے خان، مجھے ان کے بارے میں کچھ بولنا نہیں ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا، کہاں حضرت ٹیپو کا چہرہ انور اور کہاں سنجے خان کا چہرہ، کہاں ٹیپو کا تقویٰ، کہاں سنجے خان کے اعمال۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کے چہروں میں ٹیپو کا نام آتا ہے تو سنجے خان کی تصویر آتی ہے، اور ٹیپو کو پیدا کرنے والی ماں حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہا
اس نے بغیر وضو کے ٹیپو کو دودھ نہیں پلایا، اس کا نام آتا ہے، تو کس عورت کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے؟ ادھر غلغازی کون؟ وقت کا ایک منصف، عادل، صوم و صلات کا پابند، تہجد گزار، قاری قرآن بادشاہ، جو عدل و انصاف کے لیے تلوار نکال کر باہر نکلا تھا، آج اس کے نام پر آسٹنگ کرنے والا کون ہے؟ پتہ نہیں کہ پڑوسی ملک کے مولانا نے اس کے دیکھنے کی اجازت کن بنیادوں پر دی ہے؟ اگر میری یہ آواز ایک طالب علم کی آواز ان تک پہنچتی ہے تو ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اس فیصلے کو واپس لے کر ہمارے نوجوانوں کی بگڑتی ہوئی زندگی پر نظر کرے، ورنہ نمازوں کو چھوڑ کر مرد اور عورتیں، نوجوان اس سیریل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی ایسے ہی علماء کو لے کرتے ہیں جو ان کے منشا کے مطابق مسئلے اور فتوے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تفصیلی بات